السلام علیکم. ڈرامہ ہی تو ہے. دیکھیے ڈرامہ ہی تو ہے میں ڈرامہ ہی تو ہے ہو گیا. معمہ جیسے بہت ذوق و شوق سے دیکھا جا رہا تھا اور بڑا سپر ہٹ اور تھوڑا الگ سا تھا. کہانی میں کچھ نیا ٹچ تھا. اور جی یعنی صبا قمر نے تو اسے اپنے جیسے کردار سے نکھار کے رکھ دیا تھا. جو بھی تھا ولگیرٹی تھی، ڈریسنگ اس کی ایسی تھی. ہم نے بھی ڈسکس کیا اس چیز کو کہ اس کا ہر میسج کیا ہے، کہ جس طرح کی اس کی ڈریسنگ، اس کی قاتلانہ ادائیں اور بہت اور کپلز و نیولی میرڈ لوگوں کی لائف کو تھوڑا تباہ کر دینا اور اس میں کسی چیز سے گریز نہ کرنا. اور ڈبل سی اس کی پرسنالٹی تھی. اور وہ جو اس نے طلسماتی شیشہ لگا رکھا تھا جس میں وہ جو کپلز اس کے رینٹ پہ جنہیں رکھتی تھی ان کے سارے حالات دیکھتی تھی اور ان کی ہر چیز سے، پرائیویسی سے وہ آگاہ رہتی تھی. تو اس طرح وہ ایک سسپینس سا تھا اس میں سارے ڈرامے میں. چل کے دیکھیں آگے کیا ہوگا آگے کیا. لیکن ڈے بائی ڈے اپنی آخری 2-3 قسطوں میں آتے آتے کہ وہ جس کہتے ہیں نا جس ملاح نے پوری کشتی کو سنبھال رکھا تھا اس ملاح کو ہی آپ نے ڈبو کے رکھ دیا. تو کچھ یہ ہضم نہیں ہوا جی. یہ جی کا اس طرح سے مار دینا، وہ بھی سرمت کے ہاتھوں سے مار دینا. اور اتنی اس کی بے بسی بے کسی کا عالم جو دکھایا گیا. وہ رو رہی ہے، آسیہ آسیہ پکار رہی ہے اور شاہ جہاں سے ایسے محبت کی بھیک مانگ رہی ہے. وٹ از دس؟ ہونا تو یہ حقیقت میں چاہیے تھا کہ وہ شاہ جہاں جس نے کہ اس کی زندگی کو تباہ کر دیا، محض وہ ایک جھوٹی گواہی پہ، سرمت کی وجہ غلط فہمی پہ وہ شادی کرنے آیا ہوا تھا، دلہن بنی کو چھوڑ گیا. اور بیک سٹوری پھر یہ نکلی کہ سرمت نے اس پہ راز کھولا کہ اس نے 1.5 کروڑ دیا تھا اس کے بھائی کو اس شادی کو ختم کرنے کے لیے. تو شاہ جہاں نے بھی اس پہ اعتبار نہ کیا، اس کی ماں نے بھی اس پہ اعتبار نہ کیا. اور اینڈ میں ماں قبر پہ لیٹی رو رہی ہے. تو یہ بہت عجیب سا لگا. بھی وہ ماں جو اپنی بچی کے کریکٹر کو نہ سمجھ پائی، اس کی مجبوریوں کو نہ سمجھ پائی، اس نے گھر بھی ماں کے نام کر دیا. پر پھر بھی ماں جو تھی وہ سرفراز کو ہی اہمیت دیتی رہی آخری دم تک. اور سرفراز جو کہ ورسٹ کریکٹر تھا اس ڈرامے میں، کہ بینگ اے بردر اس نے کبھی بھی جی کو سپورٹ نہیں کیا. اپنی بیوی کی محبت میں کھویا رہا، ادھر ادھر افیئرز بھی چلاتا رہا. اور جب جی نے کمال مہارت سے گھر ماں کے نام کروا دیا تو پھر بھی وہ ماں کا ہی منظور نظر رہا. جی نے اس کی میرڈ لائف کو بھی کرش کر کے رکھ دیا. لیکن اس کے باوجود ماں کے لیے تو وہ ماں کی آنکھوں کا وہ تارا ہی رہا. اور اسے رائٹر نے بھی کوئی سزا نہیں دی. بھی اسے آپ نے اتنی کلین چٹ کیوں دے دی؟ ماں تو جا کے قبر پہ لیٹ گئی، بیٹی کی محبت اسے یاد آئی. میری یاد آئی میرے جانے کے بعد، وہ بھی دنیا سے جانے کے بعد ماں کو احساس ہوا ہے. ویسے ماں کو احساس نہیں ہوا. جو دروازہ کھٹاتی رہی، جاتی رہی، مندے مقترلے کرتی رہی. نہ دوست اس وقت اس کے کام آئی. بھئی اتنا بے بسی بے کسی میں آپ کیوں دکھا رہے تھے کہ ولن کا وہ ولن تھی گویا کہ دکھایا تو اسے ہیروئن کی طرح گیا تھا، ایک بڑے اسٹائلش انداز میں اور بڑی خوبصورت ایکٹنگ. بڑی ایکٹنگ میں سبھی جو تھے اداکار وہ بہت اچھے رہے. کچھ کی غیر متوقع ہی پرفارمنس بہت اعلیٰ تھی. اور صبا قمر نے تو بہت اچھی کی. حالانکہ اس کے بعد جب آپ اسے شکستہ سا ٹوٹا پھوٹا رائٹر اسے اور وہ دکھا رہے تھے ڈائریکٹر صاحب، تو تب وہ سوٹ نہیں کر رہی تھیں کیونکہ آڈینس عادی ہو گئے تھے اسے دیکھنے میں. اور پھر وہ زلیخا بیگم کا کردار تھی، اس کی انٹری نہ بھی کی جاتی تو ڈرامہ تو اس پیک پہ چلا گیا تھا کہ جہاں کوئی بھی ٹرن آپ لے سکتے تھے. اگر جہاں کو مارنا ہی مقصود تھا تو زلیخا کی انٹری کیا ضروری تھی؟ اور پھر زلیخا نے سرمت کو مار کے کتنی مہارت سے خودکشی کا نام دے دیا. اور زلیخا کی عیاشیاں تو ساری بچ گئیں. پراپرٹی بھی جی کی اس کے پاس چلی گئی، گھر بھی اس کے پاس چلا گیا. اور جی بالکل خالی ہاتھ لے کے اپنا بیگ ادھر ادھر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے. کوئی اس وقت اس کے کام نہیں آیا. اور بے کسی کے عالم میں بیگ سے اسے سرمت صاحب بھی مار گئے. تو یہاں تک کچھ بھی وہ بیکری چلا رہی تھی نا، ابھی بیکری چلاتی رہتی، کچھ بدے لوگ کے کنٹری چھوڑ جاتی. ظاہر ہے اس نے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں بھی کی تھیں، اگر اس نے برائیاں بھی کی تھیں تو اس کے ساتھ بھی تو بہت برا ہو چکا تھا. اور شاہ جہاں جو اس کے ساتھ بے وفائی کر گیا تھا، اعتبار نہیں کیا تھا، اسی کے نام کی مماثلت سے وہ شاہ جہاں سے وہ جو آئزہ کا جو اس نے رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، تو اسے کتنی محبت کی بھیک مانگ رہی، مجھے اپنے آپ سے محبت کرنے کی اجازت دے دو. بھئی کیوں بھائی؟ جس نام نے میں جی کی زندگی تباہ و برباد کر دی، سرمد کی ایک ظلم و ستم کا وہ نشانہ بنتی رہی، تو اسی شاہ جہاں کے نام کی دیوانی اتنی. اور جب شاہ جہاں ملنے آیا تھا اور تب وہ بڑی فینٹیسی میں
اپنے بچوں کی کہانیاں اور سرمت کے لیے پلاؤ بنا رہی ہوں، یہ پسند کرتے ہیں، وہ بس آنے والے ہوں گے، تو اب جی کس پیک پہ تھیں بھائی؟ تو یہ بہت زیادہ نا اس میں عجیب سا لگا، اینڈ جو ہے نا اس کا وہ ویک لگا اور غیر متوقع تھا۔ ٹھیک ہے کبھی کبھار غیر متوقع اینڈ جو ہے ناول کے یا ڈرامے کے کہانی کے وہ ایک نیا سسپینس کریٹ کر دیتے ہیں، تو اس نے تو جئی کی تئی کر دی بھی آپ نے، زلیخا کو کس خوشی میں بچا لیا کہ وہ کرتی رہے، عیش کرتی رہے، اور زلیخا کے باپ کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور سرفراز صاحب کس طاطے میں انہیں بخش دیا گیا بھی؟ اب ماں تو جا کے قبر کی بن گئی ہے، وہاں پہ بیٹی ہے، بیٹی کو اب وہ مری ہوئی بیٹی کو محبتیں دے رہی ہے، تو سرفراز صاحب عیاشی کریں گے اس گھر میں؟ گویا زلیخا اور سرفراز کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا، اور باقی سب کا گٹ بھر دیا۔ اور آسیہ بیگم بھی اگر وہ وفادار نہیں تھیں جی کی، تو وہ پھر چلی گئی تھی آرام سے عائزہ اور شاہ جہاں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے، مستقبل تو ان کا بھی برباد نہیں ہوا۔ اور عاشق صاحب تو ایسے ہی تھے نیگیٹو، وہ تو جا کے اس کے زلیخا کے باپ کے بن گئے غلام، کہ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جو صرف پیسے کے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو پیسے سب سے بڑی چیز تھا۔ اور جی نے جا کے سجل کی، اور وہ جو ڈیلیوری بوائے تھا ان کی بھی اس نے ساری غلط فہمیاں دور کی تاکہ ان کی بھی زندگی لائف جو چلتی رہے۔ تو کچھ اس چھوٹی چھوٹی اچھائیاں بھی تو اس کی تھیں نا زندگی میں، جبر تو اتنا ظلم و ستم تو اس نے سہ لیا تھا کہ جب اس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، کہ وہ تو شاہجہاں کے ساتھ بہت مخلص تھی، تو وہ ظاہر انسان کے اندر ایک انتقامی رویہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر آ گیا ہوا تھا، اور پھر اس نے اپنی شخصیت کو ایسا ایک بنا لیا ہوا تھا، اور اتنا رکھا گیا اس میں، اتنا ویسے اس میں معمہ کیا تھا یہ نہیں سمجھ آئی کہ معمہ اس میں کیا تھا، یا تو کوئی معمہ، کوئی اسرار، کوئی اس میں سے راز، کوئی سیکرٹ اوپن ہوتا کہ بھی یہ تھا، تو پھر بات بھی بنتی۔ معمہ کیا تھا کہ اس عورت کا جو بڑی رکھ رکھا والی، بڑی تنتنے والی ہے، بڑی مزاجدار ہے، بہت جو چاہے کر سکتی ہے، زمانہ اس کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتا ہے، تو اس کو ہم اتنی بے دردی سے کمر پہ وار کروا کے اس سے اس کی غفلت میں مار دیا جائے گا، اور اس شخص کے ہاتھوں جس کے ہاتھوں وہ 2-2.5 سال تک جبر و ستم ظلم سہ بھی چکی تھی، اسی کے ہاتھوں سے مار دیا جائے گا۔ اور سرمت کو، اگر سرمت تو قاتل بھی تھا، سرمت ظالم بھی تھا، سرمت بے ایمان بھی تھا، عیاش بھی تھا، اس کی تو سزائے موت تھی، اس کو تو مقتول بنا دیا گیا، تو تھوڑی سی نا اس میں رہ گئی ہے، وہ تشنگی کا احساس رہ گیا مہمہ میں۔ تو یہ ڈسکشن چل جیسے اس کے سٹارٹ میں تھا نا، اس کی ڈریسنگ کے حوالے سے، اس کا جو ایک انداز تھا بہت کہتے ہیں نا عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں مرد مارسی عورت، اس قسم کی وہ دکھائی گئی، اور اینڈ میں اتنی بے کس بے بس دکھا دی گئی، جبکہ وہ تو زیادتیاں بہت سی زندگی میں سہ بھی چکی تھی، تو وہ اس طرح سے اس کا دکھانا تھوڑا کسی اور رنگ میں دکھا دیتے بھائی، کبھی شاہجہان کو ہی اسی سے نہ ملاتے، لیکن کبھی شاہجہان تک اس کی سچائی تو پہنچا دیتے کہ بھی وہ تو بالکل بے گناہ تھی، اور اس کے بھائی نے اسے بیچا تھا، تو وہی بھائی اب عیش کرے گا، کیا بات ہے بھائی۔ اس لیے تو ہم کہہ دیتے ہیں ڈرامہ ہی تو ہے، اتنے فلمی ٹچ آ گئے، اتنے سسپینس، مما مما مما، کیسی قاتلانہ ادائیں، کافرانہ ادائیں، کیسی جی کی اتنی محنت، اتنی خوبصورت پرفارمنس۔ صبا خبر کا تو کمال ہی یہ ہے کہ وہ پاگل خانہ ہو، چیخ ہو، یا یہ ہو مما ہو یا پمال ہو، صبا قمر تو اپنے اس کردار میں ڈل جاتی ہیں، تو اسی لیے اس کا اس طرح سے کمر میں فائر کر کے مروا دینا نا کچھ اچھا نہیں لگا، تو ذرا اینڈ کو بھی نا سنبھال لیا کریں، بہت سے ڈرامے ایسے ہیں جو اینڈ کی کمزوری کی وجہ سے نا اپنے لیول سے ایک دم گر جاتے ہیں اور بحث کا نشانہ بن جاتے ہیں۔